غیر مقلدین کی دلائل سمجھیں۔ نمبر 1، قرآن کریم میں ہے ثم استوى علی العرش، یا قرآن کریم میں ہے الرحمن علی العرش استوى۔ یہ لفظ قرآن کریم میں 4 جگہ پر آیا ہے۔ نمبر 1 سورہ حدید آیت نمبر 4، سورہ رعد آیت نمبر 2، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 اور سورہ سجدہ آیت نمبر 4۔ تو کہتے ہیں دیکھو صاف صاف قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں اللہ عرش پر نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یہاں استوا سے معنی ہے غلبہ، اللہ عرش پر مستوی ہے، یعنی اللہ عرش پر غالب ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب التوحید باب وکان عرشہ علی الماء کے تحت ثم استوى علی العرش کا معنی بیان کیا ہے، ای علی العرش، اللہ عرش پر غالب ہے۔ تو ہم ثم استوى کا معنی یہ نہیں کرتے اللہ عرش پر رہتا ہے، بلکہ استوا کا معنی ہے اللہ عرش پر غالب ہے۔ اور لغت عرب میں غلبے کے لیے استوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس طرح ایک شاعر نے بشر بن مروان کی تعریف میں یہ شعر کہا ہے، قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف و دم محراق۔ محراق تو آپ سمجھتے ہیں نا، عراق و جری کو عراقتاً باب فعال اور ہاں اس میں زائد ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہے نا۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں بشر عراق پر غالب ہوا بغیر خون ریزی اور بغیر قتل و غارت کے۔ تو یہاں لفظ استوا استعمال کیا ہے اور معنی غلبہ کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ عربی زبان میں استوا غلبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شاعر نے کہا فلما علونا واستوینا علیہم جعلناہم مرعا لنصر و طائری، جب ہم ان پر چڑھے اور غالب ہو گئے تو ہم نے ان کے جسموں کو پھینک دیا، چھوڑ دیا میدان میں، جن کو گدھ اور دوسرے جانور نوچتے رہے۔ تو اس نے بھی یہاں استوینا کا معنی علونا کیا ہے کہ ہم ان پر غالب آ گئے۔ التاریخ اللہ کتاب الاسماء والصفات، اور پہلا حوالہ امام بحقی کیا کتاب الاسماء والصفات۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ استوا سے مراد کیا ہے؟ استوا کا معنی غلبہ۔ نمبر 2، اگر اس پر کوئی اشکال کر لے کہ آپ استوا کا معنی غلبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین پر غالب ہیں، آسمان پر غالب ہیں، سورج پر غالب ہیں، چاند پر غالب ہیں، ستاروں پر غالب ہیں، کائنات کی ساری چیزوں پر غالب ہیں، تو اس میں عرش کی کیا تخصیص ہے کہ اللہ عرش پر غالب ہے؟ اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ کائنات میں عرش مکان آخر ہے، عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے، تو مکان آخر پر غلبے کو بیان کے لیے عرش کا نام لیا ہے کہ جہاں تک کوئی بندہ جا نہیں سکتا اللہ وہاں پر بھی غالب ہیں۔ تو جہاں پر عام بندے کی پہنچ ہے اس پر غلبے کی، اس پر تو غلبہ کا بتانا بہت آسان ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ کہ جی میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اور دوسرے ایک بچہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سائیکل ہے، دوسرا لڑکا ہے اس کے پاس سائیکل بھی ہے موٹر سائیکل بھی ہے، وہ یہ نہیں کہتا میرے پاس سائیکل ہے، کہتا ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہے۔ اور تیسرے کے پاس سائیکل بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، کار بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کار ہے۔ اب یہ جو سائیکل کے مقابلے میں کار کہتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کے پاس سائیکل یا موٹر سائیکل ہے، نہیں، یہ وہ چیز بتاتا ہے جو پہلے دونوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ تو اللہ نے عرش کا نام لیا کہ جو انسانی پہنچ سے باہر ہے۔ کوئی آدمی یہ تو کہتا ہے ہم چاند پر گئے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن عرش پر جانے کا تو نام بھی کوئی نہیں لیتا کہ ہم عرش پہ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اور وہ بھی آپ کا معجزہ ہے جو خرق عادت ہے، اللہ کریم آپ کو لے کر گئے ہیں۔ جواب نمبر 2، اگر استوا کا معنی وہ لیں جو غیر مقلدین لیتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، تو پھر آیات میں تناقض اور تعارض لازم آئے گا۔ دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہیں، اور ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے اللہ عرش پر ہیں، تو آیات میں تعارض ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 115۔ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ موجود ہے۔ تو عرش تو ہر طرف نہیں ہے نا، عرش تو اوپر ہے، تو اس سے تعارض ہوگا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، میں دیکھو اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ بہت قریب ہے اور عرش تو بہت قریب نہیں ہے، عرش تو بہت بعید ہے۔ پھر آیات میں تعارض اور تناقض ہوگا، جبکہ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ کی طرف سے ہونا
قرآن کریم، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلافات نہیں ہیں۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں تناقض ہوتا، تو قرآن نے تو عدم تناقض کو کلام خداوندی ہونے پر بطور دلیل کے پیش کیا ہے، اور جب ہم یہ مان لیں گے تو پھر قرآن کریم میں تناقض ہوگا، اور جو دلیل کلام اللہ ہونے کی اللہ نے پیش فرمائی ہے وہ دلیل پھر دلیل بنے گی نہیں۔ اور تیسرا اور سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ یہ جو ثم استویٰ علی العرش یا الرحمن علی العرش استویٰ، یہ آیات ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ متشابہات ہیں، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ یہ متشابہات میں سے ہے جس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم۔ اب اگر کوئی بندہ سوال کرے، سوال اشکال لکھ لیں، اگر کوئی سوال کرے کہ ادھر آپ کہتے ہیں استوا کا معنی غلبہ ہے، ادھر آپ کہتے ہیں متشابہات جس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، تو جب متشابہات میں سے پھر آپ نے معنی کیسے کر دیا، اور جب آپ نے معنی کر دیا تو متشابہات میں سے کیسے ہوا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے جواب ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے جس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم۔ وہ ہم غیر مقلدین کو بطور الزام کے کہتے ہیں کہ اگر اس کا معنی کرنا ہی ہے تو ایسا معنی کرو کہ جو دوسری آیات کے مخالف نہ ہو۔ وہ معنی بھی درجہ یقین میں نہیں، درجہ ظن میں ہے، لیکن کرو ایسا معنی کہ جو دوسری آیات کے مخالف نہ ہو۔ ہم تو کہتے ہیں متشابہات میں سے اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں، آپ کی خواہش ہے کہ نہیں تعویل کرنی ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر ایسی تعویل کرو کہ جس میں دیگر آیات کی مخالفت لازم نہ۔ اس سے مراد کریں اللہ عرش پر مستقر ہے تو آیات کے مخالف ہے، اس کا معنی کریں اللہ عرش پہ غالب ہے تو دیگر آیات کے مخالف نہیں ہے۔